السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں کی حالت بہت خراب تھی اور وہ بستر سے لگ چکی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اب ان کے پاس وقت کم ہے اور ماں کی صرف ایک ہی ضد تھی کہ وہ اپنی زندگی میں میرا گھر بستا دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میرے گھر میں کوئی ایسی لڑکی آئے جو ان کے جانے کے بعد میرا خیال رکھ سکے۔ اسی جلدی اور پریشانی کے عالم میں میرا نکاح میری خالہ صفیہ، جو امی کی سہیلی تھیں، ان کی بیٹی سے طے پایا۔ وہ ایک بہت ہی سادہ اور نیک طبیعت لڑکی تھی۔ اس وقت میری سالی امارہ لاہور میں اپنی پڑھائی اور امتحانوں میں مصروف تھی، اس لیے وہ نکاح میں شامل نہ ہو سکی۔ ہماری شادی میں کوئی شور شرابہ یا دھوم دھام نہیں تھی، بس مسجد میں سادگی سے نکاح ہوا اور وہ لڑکی رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ چونکہ خالہ صفیہ امی کی بہت اچھی سہیلی تھیں، وہ مجھے بھی جانتی تھیں، اس لیے انہوں نے حامی بھر لی۔ امی اور خالہ کی آپس میں پہلے ہی بات چیت ہو چکی تھی اس رشتے کے حوالے سے، اس لیے انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ نکاح کے بعد کے وہ دن میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے، مگر میری بیوی نے ان دنوں کو اپنی خدمت سے جنت بنا دیا تھا۔ جس وقت اسے اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھنے چاہیے تھے، وہ دن رات میری بیمار ماں کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی۔ ماں کو کبھی نہلانا ہوتا، کبھی ان کے کپڑے بدلنے ہوتے یا انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا ہوتا۔ اس نے کبھی ماتھے پر بل نہیں آنے دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کے سارے کام ختم کرتی، پھر سارا دن ماں کے پاؤں دباتی رہتی۔ ماں اسے دیکھ کر اکثر رونے لگتی اور اسے دعائیں دیتی، بیٹی تو نے میری اپنی اولاد سے بڑھ کر میرا خیال رکھا ہے، خدا تجھے وہ سکھ دے جو کسی کو نہ ملا ہو۔ میرا بیٹا بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تیرے جیسی نیک بیوی ملی۔ ماں کی ان دعاؤں سے پورا گھر مہکتا تھا۔ میری بیوی نے کبھی مجھ سے نئے کپڑوں کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے باہر گھمانے لے جاؤ۔ اس کی کل کائنات بس میری خدمت اور میری ماں کی دعائیں تھیں۔ وہ رات بھر جاگ کر ماں کی تیمارداری کرتی تھی۔ جب ماں درد سے کراہتی تو وہ انہیں اپنی گود میں لٹا لیتی اور ماتھے پر پٹیاں رکھتی۔ میں اکثر رات کے اندھیرے میں اسے دیکھتا تو سوچتا کہ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ میرے لیے ایک ایسی نعمت تھی جس کی میں نے قدر نہیں کی۔ اس کی معصومیت اور اس کی سادگی میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر میرے ذہن پر تو کسی اور کا جادو چلنے والا تھا۔ جب ماں کا انتقال ہوا تو وہ میری بیوی ہی تھی جس نے اس گھر کو ٹوٹنے سے بچایا۔ وہ ماں کی طرح میرا خیال رکھتی، میری ہر ضرورت کا بغیر کہے پتہ لگا لیتی، لیکن جیسے ہی امارہ اپنی پڑھائی ختم کر کے واپس آئی، میری نظریں بدلنے لگیں۔ امارہ کی خوبصورتی اور اس کی باتوں نے مجھے اپنی اس نیک بیوی سے دور کر دیا۔ مجھے وہ بیوی جو میری ماں کی خدمت کرتی تھی اب ایک عام سی عورت نظر آنے لگی۔ میں یہ بھول گیا کہ اس نے میری ماں کی آخری سانسیں کتنی آسان کی تھیں۔ میں کتنا بڑا گنہگار تھا کہ میں نے اس سچی محبت کو ٹھکرا دیا جس نے میرے گھر کی لاج رکھی تھی۔ وہ عورت جو ہر وقت میرے لیے اللہ سے دعائیں مانگتی تھی، میں نے اسی کو اپنی زندگی سے نکالنے کا بھیانک منصوبہ بنا لیا۔ میری زندگی کے اس بھیانک موڑ کا آغاز اس وقت ہوا جب میں اپنی خوشحال زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہا تھا۔ میری شادی میری ماں کی پسند سے ہوئی تھی اور میں سمجھتا تھا کہ میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوں جسے نیک بیوی ملی ہے۔ لیکن جب میری سالی اپنی پڑھائی مکمل کر کے لاہور سے واپس آئی تو جیسے میری آنکھوں پر پٹی بندھ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت اور دلکش تھی کہ میں اپنی شرافت اور اپنی وفادار بیوی کی محبت کو پل بھر میں بھول گیا۔ اس کی معصومیت اور اس کی باتوں نے میرے ذہن پر ایسا جادو کیا کہ مجھے اپنی بیوی ایک بوجھ نظر آنے لگی۔ میں ہر وقت اسی سوچ میں رہتا کہ کاش میری شادی اس سے ہوئی ہوتی، حالانکہ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور مجھ پر اندھا اعتبار کرتی تھی۔
مگر میں شوقین مزاج کا مرد تھا، باہر منہ تو نہیں مارتا تھا، مگر خوبصورتی میری کمزوری تھی۔ جب کسی حسینہ کو دیکھتا تو دل اس کی طرف کھنچا جاتا، مگر وہ میری دسترس سے دور ہوتی تھی اور میں آہیں بھر کر رہ جاتا تھا۔ مگر اس بار ایسا نہیں تھا۔ اس بار جس پر میرا دل آیا وہ ہمارے ہی گھر میں موجود تھی، مطلب کہ میرے سسرال والے گھر میں۔ ویسے بھی وہ میرا دوسرا گھر تھا، وہاں پر بہت آنا جانا ہوتا تھا، میری سب عزت کرتے تھے، خاطر مدارت کرتے تھے، مگر میں وہاں اتنا رکتا نہیں تھا۔ مگر جب سے سالی لاہور سے واپس آئی تھی، میں اپنے سسرال جانے کے بہانے ڈھونڈتا تھا اور میں اپنی بیوی کی آنکھیں پڑھ سکتا تھا۔ اسے اب میرا اپنے سسرال خوشی خوشی جانا، بلکہ بیوی کو بھی لے کر دوسرے دن جانا کھٹک رہا تھا۔ شاید میرے سسرال والوں نے بھی محسوس کیا ہوگا، اس لیے میں بہانے بنتا تھا۔ اپنی سالی کا چہرہ دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ یہ دیوانگی اس حد تک بڑھ گئی کہ میں نے انسانیت کی تمام حدیں پار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ جب تک میری بیوی زندہ ہے میں اپنی سالی کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت دو بہنیں نہیں آ سکتی، یا تو بہن مر جائے تو دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ اسی جنون میں ایک منحوس رات میں نے اسے باتوں میں لگا کر چھت پر بلایا اور اسے دھکا دے دیا۔ وہ بیچاری تڑپتی رہی۔ میں نے اسے مرتے ہوئے دیکھا تاکہ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکوں۔ اس واقعے کو ایک حادثے کا نام دے دیا گیا، کیونکہ میرے سسرال کی چھت کچھ اس طرح سے بنی ہوئی تھی کہ ایک جگہ سے اوپن تھا، وہاں ریلنگ نہیں تھا، اور اگر یہ واردات میں اپنے گھر پر کرتا تو سب کو مجھ پر شک ہوتا۔ اس لیے میں نے اپنے سسرال کا انتخاب کیا اور بیوی کے مرنے پر اتنا واویلا مچایا، ایسی ایکٹنگ کی کہ ہر کوئی میری حالت پر ترس کھانے لگا۔ کسی کو شک تک نہ ہوا کہ اس معصوم عورت کو اس کے اپنے شوہر نے مارا ہے۔ بیوی کی موت کے بعد کے وہ چند ہفتے میرے لیے کسی فلمی شوٹنگ سے کم نہیں تھے۔ میں نے اپنے چہرے پر دکھ کی وہ چادر اوڑھ لی تھی جس کے پیچھے میرا اصل چہرہ اور میری مکاری چھپی ہوئی تھی۔ سسرال کا وہ گھر جہاں اب میں دن رات رہنے لگا تھا، وہاں کی دیواریں بھی جیسے مجھ سے سوال کرتی تھیں، مگر میں نے اپنی اداکاری سے سب کو لاجواب کر دیا تھا۔ میری ساس، جو اپنی بڑی بیٹی کو کھونے کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، وہ جب بھی مجھے دیکھتی ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی جاگ اٹھتی۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید میں اپنی بیوی کے غم میں گھل رہا ہوں، حالانکہ میں اندر ہی اندر اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ میں گھنٹوں ان کی چھت پر جا کر کھڑا رہتا تھا، اسی جگہ جہاں سے میں نے اسے دھکا دیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر میں اپنی نظریں نیچی کر لیتا تاکہ لوگوں کو لگے کہ میں اپنی بیوی کی یاد میں آنسو بہا رہا ہوں، جبکہ حقیقت میں وہاں کھڑے ہو کر امارا کے کمرے کی کھڑکی کا جائزہ لیتا تھا۔ میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ کب باہر نکلتی ہے، کب بالکنی میں آتی ہے، اور اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں۔ میری یہ دوہری زندگی مجھے تھکا تو رہی تھی، مگر امارا کو پانے کا جنون اس تھکن سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کھانا پینا کم کر دیا، اپنی داڑھی بڑھا لی، اپنی آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں ہونے دیے تاکہ دنیا کو میرا غم سچا لگے۔ ایک شام میری ساس میرے پاس آئیں اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹا، جو گیا وہ واپس نہیں آتا، اپنے آپ کو یوں ہلکان نہ کرو۔ ان کا یہ کہنا میرے لیے ایک بڑا موقع تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ امی، میرا گھر اجڑ گیا، میں اب کس کے سہارے جیوں گا؟ مجھے تو ہر طرف وہی نظر آتی ہے۔ میرے یہ جھوٹے آنسو ان کے دل کو پگھلا گئے تھے۔ وہ خود رو پڑیں اور مجھے تسلی دینے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے ان کے ذہن میں یہ بیج بویا کہ میں اب تنہا نہیں رہ سکتا۔ میں نے باتوں باتوں میں امارا کا ذکر چھیڑا۔ امی، امارا کو دیکھتا ہوں تو اس میں اپنی بیوی کی جھلک نظر آتی ہے، بس اسے دیکھ کر ہی دل کو تھوڑا قرار آتا ہے۔ امارا ان دنوں خاموش رہتی تھی،
وہ مجھے دکھتی تو تھی مگر اس کی نظروں میں ایک عجیب سا تجسس ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری حالت اس سے متاثر ہو رہی ہے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میرے ہر جھوٹ کو ناپ رہی تھی۔ میں نے سسرال کے ہر فرد کے سامنے اپنی ایسی شرافت اور مظلومیت ثابت کی کہ سب کہنے لگے کتنا نیک انسان ہے، اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا تھا، اس کے جانے کے بعد جینا بھول گیا ہے۔ اس جھوٹی تعریف نے میرے حوصلے اور بلند کر دیے تھے۔ میں نے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ کبھی ساس کی دوائیاں لا دیتا تو کبھی سسر کے ساتھ بیٹھ کر ان کا غم بانٹتا۔ جب سب سو جاتے تو میں تنہائی میں امارا کے خواب دیکھتا۔ میں سوچتا کہ بس اب کچھ دن کی بات ہے، پھر یہ گھر، یہ حسن اور یہ زندگی میری ہوگی۔ مجھے اس معصوم جان کا ذرا بھی خیال نہیں آیا جو میری بیوی کے ساتھ ہی مٹی میں جا سوئی تھی۔ میری ہوس نے میرے ضمیر پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ مجھے اپنا گناہ بھی ایک ضرورت محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی پرانی تصویریں نکال کر ان کے سامنے دکھاوے کے لیے رونا شروع کر دیا، تاکہ اگر کوئی اچانک کمرے میں آئے تو اسے میرا ٹوٹا ہوا دل نظر آئے۔ میری ساس جو اپنی بڑی بیٹی کے دکھ میں نڈھال تھیں، انہوں نے میری تنہائی اور میری نام نہاد محبت کو دیکھتے ہوئے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ میری شادی میری سالی سے کر دی جائے، تاکہ گھر کی عزت گھر میں رہے اور میں بھی سنبھل جاؤں۔ میرے لیے تو جیسے مراد پوری ہو گئی تھی۔ میں نے بہت جلد شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اور وہ دن آ گیا جب میں دوبارہ دلہا بن کر اسی گھر میں داخل ہوا جہاں میں نے اپنی پہلی بیوی کا خون کیا تھا۔ میرے دل میں ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ میں اپنی جیت پر خوش تھا۔ جب نکاح کے بعد میں پہلی بار دلہا بن کر کمرے میں داخل ہوا تو میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی تو میرا دل سینے میں زور زور سے ہتھوڑے مار رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے میں نے اپنی شرافت، اپنی وفادار بیوی اور اپنا سکون داؤ پر لگا دیا تھا۔ سامنے بیڈ پر سرخ جوڑے میں ملبوس وہ لڑکی بیٹھی تھی جسے پانے کے لیے میں نے ایک ہنستی کھیلتی زندگی کو موت کی کھائی میں دھکا دیا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ میری جیت اب میرے سامنے تھی۔ میں نے قدم بڑھائے اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے چاہا کہ اس کا گھونگھٹ اٹھاؤں، وہ ہاتھ تھام لوں جس کی تمنا میں نے انسانیت کی حدیں پار کی تھی، لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے قریب پہنچا، امارا نے ایک دم پیچھے ہٹ کر میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی اس حرکت نے مجھے سکتے میں ڈال دیا۔ امارا، میں نے دبی آواز میں پکارا، تم کیا کر رہی ہو؟ آج تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ اس نے اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ دیا، لیکن اس کے چہرے پر وہ شرم و حیا نہیں تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ اس نے مجھے ایسے حقارت سے دیکھا کہ مجھے لگا جیسے میں کوئی نیچ انسان ہوں۔ زندگی کا بڑا دن، وہ ہنسی اور اس کی ہنسی میں وہ زہر تھا جس نے میرے پورے وجود کو نیلا کر دیا۔ تمہاری نظر میں یہ جیت ہے، لیکن میری نظر میں یہ تمہاری بربادی کا پہلا دن ہے۔ میں نے سر پٹا کر کہا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم آج کے دن نفرت اور بربادی کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو۔ امارا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا، لیکن اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ محبت، اسے تم محبت کہتے ہو؟ جس عورت نے تم پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا، جو ہر وقت تمہاری خدمت میں مگن رہتی تھی، تم نے اسے چھت سے دھکا دے دیا اور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ خوش رہوں گی؟ تم ایک سفاک انسان ہو۔ اس نے یہ لفظ اتنی نفرت سے کہے کہ میرے کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ تم سمجھتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا؟
مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا جب آپا کی لاش اس صحن میں پڑی تھی اور تم جھوٹے آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس گھر میں بیوی بن کر نہیں، تمہاری موت بن کر آؤں گی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس لڑکی کے لیے میں نے یہ سارا کھیل رچایا تھا وہ میرے گناہ کی گواہ بن چکی تھی۔ میں نے اسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، امارا دیکھو، حالات ایسے تھے، وہ میرے راستے کا پتھر تھی۔ امارا نے میری بات آدھ میں کاٹ دی۔ وہ تمہارے راستے کا پتھر نہیں تھی، امارا نے چلا کر میری بات کاٹی۔ اس نے تکیے کے نیچے سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور اسے میرے سینے پر دے مارا۔ پڑھو اسے، پڑھو۔ وہ تم سے کتنی محبت کرتی تھی اور وہ تمہیں اس رات کیا بتانے والی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ تب امارا نے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم نے میری بہن کو مارا اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری بہن حاملہ تھی اور وہ تمہیں یہ خوشخبری اس رات چھت پر سنانے والی تھی جس رات تم نے اسے نیچے پھینکا۔ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی اور وہ اس رات بہت خوش تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس خوشخبری کے بعد تم اس کی قدر کرو گے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کی دیواریں مجھے کھا جائیں گی۔ مجھے اولاد کی بہت خواہش تھی مگر کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی۔ بیوی سے بھی دل اٹھ گیا تھا کہ شاید وہ بھانج ہے۔ میں نے صرف اپنی بیوی کو نہیں بلکہ اپنے ہی خون کو بھی ختم کر دیا تھا۔ یہ سچائی میرے لیے کسی موت سے کم نہ تھی اور میں سکتے میں آ گیا تھا۔ میری سالی نے مجھے حقارت سے دیکھا اور کہا کہ ابھی تو آغاز ہے، تمہاری سزا کا اصل وقت اب شروع ہوا ہے۔ میں نے تم سے شادی تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے کی ہے، نہ کہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے اور مجھے اپنی پہلی بیوی کی مسکراہٹ یاد آنے لگی جو اب کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے اس رات کو 1000 بار کوسا لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک ایسا مجرم بن چکا تھا جس کی معافی نہ تو اس دنیا میں تھی اور نہ ہی اگلے جہان میں۔ میری روح کانپ رہی تھی اور مجھے ہر طرف اپنی مقتولہ بیوی اور اس کے انکہے بچے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو مجھے پکار رہے تھے کہ یہ دکھ اتنا بڑا تھا کہ مجھے اپنی خوبصورت سالی اب ایک ڈراؤنا خواب نظر آنے لگی تھی جس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ میری سالی جو اب میری بیوی تھی، اس کے ان الفاظ نے میرے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا کہ میری بیوی میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور میں نے اپنی ہوس کی خاطر ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس رات کمرے کی خاموشی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی جسے پانے کے لیے میں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا اب میرے سامنے ایک جلاد بن کر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے میری ہر حرکت کا علم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اسے چھپ چھپ کر دیکھتا ہوں اور میری نظروں میں اپنی بیوی کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ اس رات چھت پر ہونے والے واقعے کا پورا یقین تھا کیونکہ اس کی بہن نے اسے فون پر بتایا تھا کہ اسے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنے شوہر پر اعتبار کرنا چاہتی تھی مگر اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس کا شوہر بدل گیا ہے۔ میری نئی دلہن امارا نے کہا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو مجبور کیا کہ وہ میری شادی تم سے کر دیں تاکہ میں تمہیں اس گھر میں رہ کر وہ اذیت دے سکوں جو تم نے میری معصوم بہن کو دی ہے۔ تم سمجھتے تھے کہ تم ایک نئی زندگی شروع کرو گے لیکن اب تم ہر پل مرو گے۔ میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں تو رہوں گی مگر تمہارے لیے ایک اجنبی بن کر، تمہارے گناہ کا بوجھ بن کر تمہارے سامنے رہوں گی۔ میں وہیں فرش پر بیٹھا اپنی تقدیر پر رو رہا تھا۔
مجھے اپنی بیوی کا وہ معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ مجھے کھانا پیش کرتی تھی، جب وہ میری تھکن دور کرنے کے لیے مسکراتی تھی۔ میں کتنا بڑا ظالم تھا، میں نے اس مامتا کا گلا گھونٹ دیا جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی مجھے کمرے کے کونوں میں سائے لہراتے محسوس ہونے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری پہلی بیوی چھت کے اسی کونے سے مجھے دیکھ رہی ہے جہاں سے میں نے اسے دھکا دیا تھا۔ میری سالی اب بیڈ پر خاموشی سے لیٹ گئی تھی، لیکن اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ مجھے جتانا چاہتی تھی کہ اب اس گھر میں میری بادشاہت ختم ہو چکی ہے۔ صبح ہوئی تو گھر والوں کی نظر میں ہم ایک خوشحال جوڑا تھے۔ میری ساس کے چہرے پر اطمینان تھا کہ ان کی چھوٹی بیٹی اب اپنے بہنوئی کے سائے میں محفوظ ہے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک ایسے درندے کے حوالے کر دیا ہے جو خود اپنی ہی آگ میں جل رہا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میں معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آؤں، لیکن وہ سچائی زہر بن کر میرے خون میں دوڑ رہی تھی۔ میں جب بھی اپنی بیوی امارا کے قریب جانے کی کوشش کرتا، وہ مجھے حقارت سے دیکھتی اور کہتی، جاؤ پہلے اس خون کا حساب دے کر آؤ جو تمہارے ہاتھوں پر لگا ہے۔ لوگ مجھے مبارکباد دیتے، لیکن مجھے وہ مبارکبادیں گالیوں کی طرح لگتی تھی۔ جس لڑکی کو پانے کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا تھا وہ بھی ہاتھ نہیں آئی اور بس پچھتاوے رہ گئے تھے۔ ایک دن میں نے ہمت جمع کی اور اپنی امارا سے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے جو کیا وہ جنون میں کیا تھا۔ میں تمہارے قدموں میں گرنے کو تیار ہوں۔ لیکن وہ ہنسی اور اس کی ہنسی میں ایک ایسی تلخی تھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے کہا کہ معافی کا وقت گزر چکا ہے، اب صرف بدلے کا وقت ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی ڈائری دکھائی جو میری پہلی بیوی نے مرنے سے پہلے لکھی تھی۔ اس ڈائری میں اس نے اپنے شک کا ذکر کیا تھا اور لکھا تھا کہ اسے معلوم ہے میں اس کی بہن کی طرف مائل ہو رہا ہوں، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ڈائری پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں کتنا اندھا تھا کہ میں نے اس سچی محبت کی قدر نہیں کی اور ایک سراب کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میں دن بھر کام کرتا رہتا، رات کو اسی کمرے میں قید ہو جاتا جہاں امارا میری روح کو اذیت دیتی تھی۔ اس نے گھر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا تھا اور آہستہ آہستہ اس نے میری ساس کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ میں اسے وقت نہیں دیتا یا میرا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ میری ساس جو مجھ پر اندھا اعتبار کرتی تھی اب وہ مجھ سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں دھیرے دھیرے ایک ایسی کھائی میں گر رہا ہوں جس کا کوئی انجام نہیں۔ میری ذہنی حالت بگڑنے لگی۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی اور جب آتی تو خواب میں مجھے وہی منظر دکھائی دیتا کہ میں اپنی بیوی کو دھکا دے رہا ہوں اور وہ ہوا میں معلق مجھے پکار رہی ہے کہ میرے بچے کو بچا لو۔ میں چیخ کر اٹھتا تو سامنے میری سالی بیٹھی مسکرا رہی ہوتی، جیسے اسے میری تڑپ دیکھ کر سکون مل رہا ہو۔ اس نے مجھے نفسیاتی مریض بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن میرا گناہ مجھے زنجیروں کی طرح جکڑے ہوئے تھا۔ میں جتنا دور بھاگنے کی کوشش کرتا وہ سچائی اتنا ہی میرا پیچھا کرتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اصل سزا موت نہیں بلکہ وہ زندگی ہے جو میں گزار رہا تھا، جہاں ہر سانس کے ساتھ مجھے اپنے جرم کا احساس ہوتا تھا اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میری سالی نے اب اپنی چال کا اگلا مرحلہ شروع کر دیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کے کہنے کے مطابق کام نہ کیا تو وہ پولیس کو سب بتا دے گی۔ اس کے پاس وہ ڈائری اور وہ تمام ثبوت تھے جو مجھے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتے تھے۔ میں اس کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی بن چکا تھا۔ وہ مجھ سے ذلت آمیز کام کرواتی اور میں خاموشی سے کرتا رہتا، کیونکہ میں جانتا تھا
کہ اگر میں نے زبان کھولی تو میرا بھیانک چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس حسن کا میں دیوانہ تھا وہی حسن میرے لیے عذاب بن جائے گا، اور میں اپنی زندگی کے باقی ایام اسی جہنم میں گزارنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ آج تک میں اسی اذیت میں جی رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امارا مجھے معاف کر دے تو میری یہ سزا ختم ہو جائے۔ روز اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہوں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔